بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، اسلام کی بنیاد ایمان، عبادت، اخلاق اور معاشرتی عدل پر ہے۔ آئیے ہم اسلام کی بنیادوں اور اصولوں پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ اسلام کی پہلی بنیاد ایمان ہے۔ ناظرین کرام، ایمان کے بغیر اسلام کی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور تقدیر پر یقین رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے لوگ ہیں۔ ایمان کے بعد عبادات کا درجہ آتا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز اسلام کا ستون ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نماز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اور ہماری روحانی حالت کو مضبوط بناتی ہے۔ روزہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے۔ روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ دینے سے ہمارے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے اور معاشرے کے غریب اور ضرورت مند افراد کی مدد ہوتی ہے۔ حج اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ حج انسان کی روحانی تطہیر کا ذریعہ ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے۔ اخلاقیات اسلام کی بنیاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، انصاف، صداقت اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اچھے اخلاق سے نہ صرف ہمارا معاشرہ بہتر ہوتا ہے بلکہ ہم اللہ کی رضا بھی حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام میں معاشرتی عدل و انصاف کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں انصاف کا دامن تھامے رکھنا چاہیے اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ انصاف سے معاشرتی استحکام اور امن قائم ہوتا ہے۔ اسلام میں تعلیم کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم ہماری زندگی میں رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے۔ ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں علوم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام میں خواتین کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ خواتین کو تعلیم، وراثت، کاروبار اور دیگر معاشرتی حقوق حاصل ہیں۔ ہمیں خواتین کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اسلام میں صدقہ و خیرات کا بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ایمان، عبادت، اخلاق اور معاشرتی عدل اسلام کی بنیاد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اصولوں پر عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ مزید برآں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں حقوق العباد کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی بھی پاسداری ضروری ہے۔ ہمیں اپنے والدین، اولاد، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ہمیں اپنے معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آخری بات یہ کہ اسلام میں عدل و انصاف کے قیام کے ساتھ ساتھ اخوت و محبت کا بھی درس دیا گیا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا سلوک کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے، آمین یا رب۔